السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے واٹ از ٹرینڈ۔ ٹرینڈ کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے اس ویڈیو کے اندر، لیکن 2-3 باتیں میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا زیادہ وقت آپ کا نہ لیا جائے۔ ہمارے جتنے بھی گروپس تھے، واٹس ایپ پہ گروپ تھا، فیس بک کی جو ہمارا اکاؤنٹ تھا، اس کے علاوہ ٹیلی گرام پہ جو ہمارے گروپس تھے، ان سب گروپس کو ہم نے کلوز کر دیا ہے۔ کافی دوستوں کا ہم سے شکوہ ہے، کافی دوست ہم سے ناراض ہو رہے تھے کہ آپ نے ہم جو گروپس تھے واٹس ایپ پہ ہو گئے، ٹیلی گرام پہ ہو گئے، یا باقی جس جگہ پہ تھے ان کو کیوں ریموو کیا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہر شخص کو، ہمارے ہزاروں لوگ ہیں ہمارے چاہنے والے جو ہم سے بار بار اس بات کا وجہ پوچھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں تنی فاریکس کا مقصد کیا ہے، اس بات پہ آتے ہیں۔ بات تعریف کرنا نہیں ہے، تنی فاریکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو فاریکس کے حوالے سے ہر وہ چیز شیئر کرنی ہے جو آپ کو فری میں نہیں مل رہی۔ آپ سے ہر وہ نالج شیئر کرنا ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو کوئی چیز پیڈ نہیں ہے، ہر چیز کو فری میں ہم نے دینا ہے، اور آپ لوگوں کو سکیمرز اور چیٹر سے بچانا بھی ہم اپنے اس چینل کا مقصد سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہوئی کہ ہمارے گروپس تھے، بہت ہی ایکٹیو گروپ تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا کے کوئی بھی کام کرتے ہیں 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے کہ وہ کام اچھا ہوتا ہے، ایک پہلو ہوتا ہے کہ وہ کام برا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کوئی بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی مووی دیکھتے ہیں، تو ڈرامے کے اندر 2 پہلو ہی ہوتے ہیں۔ ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف باطل ہوتا ہے، ایک طرف سچ ہوتا ہے، ایک طرف جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر آپ پورا ڈرامہ دیکھیں گے تو آپ ایک سبق آپ کو ملے گا کہ بھائی، جو بندہ کام اچھا کرتا ہے، اس کام اچھا کرتے وقت اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اس کا اچھے کام کا اچھا اختتام ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو برا کام ہوتا ہے، وہ کام شروع میں تو بہت زیادہ عروج پہ پہنچتا ہے، لیکن جو اس کا اینڈ ہوتا ہے وہ اس کا اینڈ برا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت سے لوگوں کی روزی روٹی بند ہو گئی ہے، بہت سی چیٹرز لوگوں کی، بہت سے سکیمرز کو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے لائے ہیں۔ تو ان لوگوں کی خواہش یہی ہے کہ اس گروپ کو ختم کیا جائے، تنی فاریکس کے پلیٹ فارم کو ختم کیا جائے۔ جو سازشیں ہو رہی ہیں غیر کی جانب سے، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا، لیکن گروپس کی بات ہو رہی تھی، تو اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ غیر جب گروپس کے اندر آئے، انہوں نے ہمارے لوگوں کو کاپی کر کے اپنے گروپ میں شامل کر لیا، اپنے گروپس۔ اب دیکھیں، آپ لوگ آئے تنی فاریکس کے نام سے، اور آپ لوگوں کو انہوں نے چھپ کر ہم سے کاپی کر لیا، اور مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو ہمارے نام سے بھی، شاید ایسا ہو، جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ ہمارے نام سے بھی گروپ بننے والے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کو لوٹا جانے لگا غیر کی سازش سے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اپنے گروپس کو بند کر دیے۔ ہماری جب آج 2 دن پہلے آؤٹ آف کنٹری سے کچھ تنی فاریکس سے ریلیٹڈ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو ایک شخص، ایک دوست کہنے لگا، ہمارے واٹس ایپ گروپ کا ایک سینئر ممبر، ایکٹیو ممبرز میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ ہار جائیں گے اور دوسرے جیت جائیں گے، غیر جیت جائیں گے۔ تو بھائیو، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ہماری کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے، ہم اپنے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، ہمارا کام آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، آپ لوگوں کو مجبور نہیں کرنا۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا مقصد پاکستان اور انڈیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو شخص اردو یا ہندی جانتا ہے، اس شخص کو فاریکس کی معلومات فراہم کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ہم کسی انسان کے مخالف نہیں ہیں، کسی بروکر کے مخالف نہیں ہیں، کسی کی ذات کے مخالف نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مرضی ہو تو ٹھیک، نہ مرضی ہو تو پھر بے شک آپ اپنی چیز یوز کریں، سنیں، سمجھ میں آئے ٹھیک، نہ سمجھ میں آئے بالکل نہ کریں۔ تو ہماری چیز فری میں پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ فاریکس ہمارا شوق ہے۔ فاریکس کے اندر ہم نے کبھی کسی بندے سے 1 پیسہ نہیں کمایا، کبھی کسی بندے سے 1 پیسہ ہم نے نہیں لیا، اور
آج انشاءاللہ اس کے بعد بھی نہیں لیں گے، لیکن بات ہار جیت کی نہیں ہے، ہمارے مقاصد میں ہے آپ لوگوں کو چیٹرز لوگوں سے بچانا۔ تو اگر ہمارے ایک گروپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم ایسے ہزاروں گروپوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے رون دیں گے، پاؤں کی ٹھوکر سے پرے پھینک دیں گے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی پیمنٹ کی حفاظت کرنا ہے، آپ لوگوں کو پیمنٹ کے حوالے سے آگاہی دینا ہے۔ اگر ہمارے کسی گروپ کی وجہ سے یا ہمارے اپنے کسی ممبر کی وجہ سے آپ لوگوں کی پیمنٹ کی حفاظت نہ ہو سکے یا آپ کے لوگوں کی پیمنٹ کو خطرہ ہو سکا، ایک بار نہیں ہزار بار، ایک نہیں ہزاروں گروپ، ہزاروں یوٹیوب چینل اور ہزاروں فیس بک کے پیجز ہم ایک سیکنڈ میں اڑا دیں گے۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بات شروع ہو گئی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا واضح کر کے پھر اپنے آج کے اس ٹاپک پہ آتا ہوں کہ ہم نے آج تک، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے آج تک اپنی تصویر بھی شیئر نہیں کی۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ کسی سے ملاقات نہیں کرتے اور اس شخص کو ہم فارکس سکھاتے بھی نہیں ہیں جو ہمیں جانتا ہو، جو ہماری ذات کو جانتا ہو، ہم اس کو فارکس نہیں سکھاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم چھپ کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری بےعزتی نہیں ہے کہ ہمارے گروپ بند ہو رہے ہیں۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے دنیا کا کوئی شخص اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا مقصد یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ ہم عزت کما سکیں اور عزت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے آپ لوگ پروفٹ میں آ جائیں۔ ہم چھپ کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شخص ہمیں اچھا کہے، کوئی شخص ہمیں برا کہے۔ ہم جس ذات کے لیے کام کر رہے ہیں، بس آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بس دعا کیا کریں کہ وہ قبول کر لیں۔ باقی ہمیں نہ تو ملاقات کی ضرورت، نہ ہمیں اپنے شومنٹ کی ضرورت، بس آپ لوگوں کو پروفٹ آ جائے۔ اور میں ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے بیسوں لوگوں کو جانتا ہوں جن لوگوں کو فارکس کے بارے میں یہ بھی نہیں پتہ کہ فارکس لفظ کیا ہے۔ آج ان لوگوں نے بھی اللہ کی ذات کے احسان پہ بے شمار پیسہ نکلوایا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، آپ سن رہے ہیں تو آپ کو بھی علم ہوگا، بے شمار لوگ ہیں۔ تو آج تک اللہ گواہ ہے ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہوا، ہم نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کرنے دیا۔ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی وجہ سے کرتا ہے۔ ہماری ایجوکیشن کی وجہ سے جو چیز ہم نے دی ہے، ہم سے مشورہ کرتا ہے، آج تک کسی کا نقصان نہیں ہوا اور پروفٹ کمانے والے ہزاروں ہیں۔ تو ہماری کوئی بےعزتی نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی گروپس ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی پیمنٹ کی حفاظت ضروری ہے، آپ لوگوں کو چیٹر سے بچانا ضروری ہے۔ اور ان گروپس کی وجہ سے جو غیر ہیں، ان غیر ہمارے ساتھیوں پہ آسانی سے حملہ کر رہے تھے، اور ان لوگوں کے حملوں سے بچانے کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو ان گروپس کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے، امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ہمارا یوٹیوب چینل آپ لوگوں کے سامنے ہے، تنی فارکس کی جو ہماری ویب سائٹ ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ لوگوں کو کسی سے بھی ہمیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ایک بار نہیں سینکڑوں بار آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ ای میل ہے، فون نمبر 8 سے 10 بجے تک، واٹس ایپ ہے، ایمو ہے، ٹویٹر ہے، اور فیس بک کی آئی ڈی کو ہم اپنی طرف سے ریموو کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ریموو کر دیا۔ فیس بک جو پیج ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور واٹس ایپ اور ٹیلی گرام یہ جو گروپس ہیں، ان گروپس کو بھی ریموو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو جتنا بھی کیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے مفاد کے لیے کیا گیا ہے، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ ہمارا اس میں کوئی چکر نہیں ہے، اور میری دعا ہے اللہ غیر کی سازشوں سے آپ لوگوں کو بھی بچائے، ہمیں بھی بچائے، ہماری بھی حفاظت کرے، آپ لوگوں کی بھی حفاظت کرے۔ اب آتے ہیں واٹ از ٹرینڈ۔ ٹرینڈ بیسیکلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی بزنس ہے، ہر شخص کا ذہن کاروباری نہیں ہوتا۔ فارکس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کوئی اور بزنس کی بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، آج کل جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے اندر آج کل موبائل کا دور ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص شاپ بناتا ہے موبائل کی، اور اس کے اندر 1 کروڑ روپے کے پرانے زمانے کے موبائل لے آتا ہے۔ نوکیا جب میں نیو تھا تو 1100 ہوتا تھا، نوکیا 3310 ہوتا تھا، مطلب وہ سنگل سم والے ہوتے تھے، ان کے اندر کوئی کیمرہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، جسٹ کال کے لیے ہوتے تھے۔ تو پوری زندگی وہ پڑا رہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ آتا ہے 1 کروڑ روپے کے موبائل کی جگہ صرف 1 لاکھ کے موبائل لے آتا ہے،
اور وہ میموری کارڈ والے لے آتا ہے، ٹچ والے لے آتا ہے، تو اس بندے کا کام اس پہلے والے بندے سے زیادہ چل جائے گا۔ حالانکہ اس نے 1000 موبائل لایا، یہ صرف 10 موبائل لے کر آیا، لیکن اس کے جو 10 موبائل ہیں یہ زیادہ سیل ہو جائیں گے، کیونکہ ان موبائلز کا اب ٹرینڈ ہے، اور جو پرانے موبائلز ہیں ان کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ کی میں نے آپ کو واضح مثال دی۔ دوسری مثال میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ ابھی دیکھیں ہمارے پاس جنوری کا مہینہ ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو ایک کپڑے کا دکاندار ہوتا ہے، وہ کپڑے کا دکاندار آتا ہے، کپڑا لے کر آتا ہے گرمیوں کا۔ اب سردیوں کے موسم میں گرمیوں کا کپڑا نہیں بکے گا۔ اس بندے کے ذہن کے اندر جو کاروباری ہے یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے کپڑے لاؤں، گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیوں کے کپڑے لاؤں، بہار کا موسم ہے تو اس حساب سے کپڑے لاؤں، اور وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیں گرمیوں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، کاٹن ہوتی ہے، سردیوں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کپڑے کے اوپر بھی ہو جاتی ہیں۔ تو سردیوں کی الگ چیزیں ہیں، گرمیوں کی الگ چیزیں ہیں۔ سردیوں کے لیے آپ نے الگ کپڑے لانے ہیں، گرمیوں کے لیے آپ نے الگ کپڑے لانے ہیں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ ہے، جس ٹرینڈ کی وجہ سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا کام چلے گا۔ میں آخری مثال دیتا ہوں آپ کو آسان سے الفاظ میں، کہ ابھی دیکھیں گرمیوں کے موسم میں ہماری مشروبات چلتے ہیں، اور سردیوں کے موسم میں مشروبات پیپسی، کوکا کولا، آئس کریم وغیرہ نہیں چلتی۔ اب دیکھیں ایک انویسٹر آتا ہے، ایک دکاندار آتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں وہ بے شمار سٹاک رکھ لیتا ہے، ہزاروں بوتلیں رکھ لیتا ہے، لیکن اس کی نہیں چلیں گی۔ گرمیوں کے موسم میں وہ اگر 10، 20، 100، 50 بوتل بھی رکھ لیتا ہے تو شام تک اس کی دکان خالی ہو جائے گی۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور اس ٹرینڈ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ کوئی بھی بزنس ہے وہ وداؤٹ ٹرینڈ کے نہیں چلتا۔ اسی کو فاریکس میں بھی ٹرینڈ کہتے ہیں، عام بزنس میں بھی ٹرینڈ کہتے ہیں، موبائل میں بھی ٹرینڈ کہتے ہیں، کمپیوٹر میں بھی ٹرینڈ کہتے ہیں، اور کپڑے میں بھی ٹرینڈ کہتے ہیں۔ جو شخص اس ٹرینڈ کو نہیں سمجھ سکتا وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو فاریکس کے اندر کے بھی ٹرینڈ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ D1 اوپن ہے، یورو سیشن ہے، یورو USD اوپن ہے۔ تو ابھی دیکھیں آپ نے سب سے پہلے ملکی حالات دیکھنے ہیں۔ ملک میں سردی پڑ رہی ہے، گرمی پڑ رہی ہے، ملک حالت جنگ میں ہے، ملک امن میں ہے، ملک کا کاروباری سطح کس طریقے سے۔ تو آپ جب تک ٹرینڈ کے سائیڈ پہ نہیں چلیں گے کام نہیں چلے گا۔ اور کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے جو ایکسپیرینس ٹریڈرز ہیں کہ جب تک آپ ٹرینڈ کے اگینسٹ نہیں جائیں گے آپ کو لاس نہیں آئے گا۔ جب بھی آپ کوئی بھی انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ ٹرینڈ کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، آپ کا کروڑوں کا بزنس ہے، وہ سارا آپ گنوا دیں گے۔ اور اگر آپ ٹرینڈ کے حق میں، ٹرینڈ کی سمت میں اگر جاتے ہیں تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ڈبل بھی ہو سکتی ہے اور ٹرپل بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا پروفٹ ہمیشہ ٹرینڈ کو سمجھنے میں لگے گا۔ آپ کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ انڈیکیٹرز ٹرینڈ کے کہ جب بھی آپ اگینسٹ لگائیں گے بات نہیں بنے گی۔ یہ ایک سچ ہے، جب بھی آپ ٹرینڈ کے اگینسٹ لگائیں گے، کوئی بھی ٹریڈ لگائیں گے، آپ کو لاس آئے گا، پروفٹ نہیں آئے گا۔ چاہے اس کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ $1 کروڑ ہو، چاہے اس کے لیے $2 کروڑ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ٹرینڈ کس طریقے سے پکڑنا ہے۔ اصل میں تو یہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے یہ آپ کو ایکسپیرینس پہ۔ ابھی دیکھیں یورو USD، مجھے یاد ہے جس دنوں یہ 1.0320 پہ آیا تھا، میری ایک ٹریڈ پھنسی ہوئی تھی 1.0514 سے بائی کی، پھر میری نکل آئی تھی 15-20 دن کے بعد۔ یہ 1-2 سال پہلے دسمبر کی بات ہے۔ تو یہ ابھی یورو کا ٹرینڈ اپ میں جا رہا ہے ڈیلی بنیادوں پہ۔ تو آپ نے USD کو بھی دیکھنا ہے، یورو کو بھی دیکھنا ہے، USD کی ٹرمپ کی پالیسیز کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ یورو کی جو ان کی پالیسیز ہیں لندن کی، ان کو بھی آپ نے سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ ٹریڈ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی لاس نہیں آئے گا۔ اور ایک چیز میں ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں فاریکس کے اندر
وہ ایک پاکستانی زبان میں بال سفید ہو گئے ہیں، بہت زیادہ انہوں نے کروڑوں کے حساب سے پروفٹ کمایا ہوا ہے، بہت زیادہ، بہت تیز ہو گئے. میں ایسے شخص جانتا ہوں اور وہ ایس ایل نہیں لگاتے. وجہ کیا ہے؟ اور ان کو لاس بہت کم ہوتا ہے، وہ پروفٹ کے اندر ہیں. وجوہات میں سے یہی وجہ ہے کہ آپ وہ ٹرینڈ کے اگینسٹ نہیں لگاتے. تو اگر آپ ٹرینڈ کے اگینسٹ لگائیں گے، ٹرینڈ دیکھنے کے لیے مختلف چیزیں، مختلف نیوز آپ کو دیکھنی پڑیں گی، اس ملک کے حالات آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اس ملک کی سردی گرمی آپ کو دیکھنی پڑے گی، اس ملک کی موسم خزاں، موسم بہار آپ کو دیکھنی پڑے گی، اس ملک کی حالت جنگ آپ کو دیکھنی پڑے گی، اس ملک کا امن آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس ملک کی اقتصادی پالیسیز دیکھنی پڑیں گی، اس ملک کا جو صدر ہے اس کے بیانات آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اس ملک کے ہر چیز کو آپ کو نظر میں رکھنا پڑے گا، پھر آپ کو ٹرینڈ سمجھ میں آئے گا. اور کچھ دوستوں کا خیال یہ بھی ہے، میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، جو دوست چھوٹی ٹریڈ لگاتے ہیں، ٹرینڈ کے اگینسٹ نہیں لگاتے اور انہوں نے لاس نہیں لیا. لاس لیتے تو ہیں، بہت کم لاس لیا ہے، بہت کم لاس لیا ہے. ایس ایل وہ لگانا فاریکس کے اندر اپنے آپ کو ایس ایل لگانا اپنی توہین سمجھتے ہیں. ایس ایل سٹاپ لاس نہیں لگاتے، ٹیک پروفٹ لگاتے ہیں، لیکن ٹرینڈ پہ چلتے ہیں اور وہ ایک کامیاب ٹریڈر ہیں. بے شمار، ایک نہیں بے شمار بندہ ایسا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی عمریں بیت گئی ہیں فاریکس کے اندر، 10 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن سٹاپ لاس نہیں لگاتے. لیکن ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹرینڈ کو سمجھتے ہیں. اگر آپ ٹرینڈ سمجھ سکتے ہیں تو آپ لگائیں. ابھی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، کافی دوستوں کا اصرار ہے کہ ہم نے ریپل پہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ تنی فاریکس آپ لوگوں کے لیے ریپل کی سہولت میں آپ لوگوں کو ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت جلد خوشخبری سنائے گی، اور آپ لوگوں سے ریپل کی بائی اور سیل کے حوالے سے انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی پلاننگ دے گی کہ آپ نے کس طریقے سے ریپل کرنا ہے. ایسی پلاننگ ہوگی جس پلاننگ کے اندر انشاءاللہ آپ کا لاس نہیں ہوگا. 1-2 دن انتظار کریں ریپل کے حوالے سے بھی. تو ابھی ٹرینڈ ہے ریپل کا، ٹرینڈ ہے کرپٹو کرنسیز کا کہ یہ بائی میں جا رہی ہیں. تو ان کرنسیز پہ آپ دیکھ لیں، ٹرینڈ ہمیشہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے. ابھی دیکھیں ریپل کا ریٹ آج سے کچھ دن پہلے تھا، جب میں نے ہمارا ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے 2500 ریپل بائی کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے، لیکن بدقسمتی سے اس دن ہم سے بائی نہ ہو سکے. ہمیں علم تھا کہ یہ تقریباً کچھ دنوں میں 3-4 پہ جائے گا، اور اس دن جو ریٹ چل رہا تھا وہ 0.72 چل رہا تھا، لیکن ہم سے بائی نہ ہو سکے. ہمیں ٹرینڈ کا علم تھا، ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، ہمیں علم نہ ہو سکا. تو انشاءاللہ ریپل کے حوالے سے بھی آپ کو بہت جلد خوشخبری سنائیں گے. 1-2 ویک نہیں بلکہ 2-4 دنوں کے اندر بھی ہماری بات تقریباً ہو چکی ہے. تو ٹرینڈ کے اگینسٹ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ٹرینڈ کیا ہے، ٹرینڈ کے کیا اثرات ہیں. ہمیشہ ٹرینڈ کے ساتھ کام کریں گے اور اس ٹریڈ پہ کام کریں، اس کرنسی پیئر پہ کام کریں جس کرنسی پیئر کا آپ کو ٹرینڈ کا اندازہ ہو. ابھی دیکھیں جنوری ہے، جے پی وائی بہت اوپر جائے گا، بہت اوپر جائے گا. یورو بھی ڈاؤن ہوگا اور جی بی پی بھی ڈاؤن ہوگا، لیکن جے پی وائی اوپر جائے گا. اب آپ نے کوئی بھی ٹریڈ جے پی وائی کی سیل میں نہیں لینی. مارکیٹ آپ کی 100 پہ اوپر جا سکتی ہے، 200 جا سکتی ہے، 300 جا سکتی ہے، لیکن جے پی وائی کا بھی 3-4 مہینے کے لیے جو ٹرینڈ ہے وہ جے پی وائی نے اوپر جانا ہے. تو آپ کو جب تک آئیڈیا نہیں ہوگا ٹرینڈ کا، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ صرف اس کرنسی پیئر پہ، اس چیز پہ ٹریڈ لگائیں جس کے آپ کو ٹرینڈ کا آئیڈیا ہو. تو امید ہے ٹرینڈ کے حوالے سے آپ کو آج انفارمیشن اچھی ملی ہوں گی. بس اجازت دیجیے، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے. ایک لائک، ایک کومنٹ آپ کر دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.